بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور بہت ہی محترم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم لوگ مضمون پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں، محسن انسانیت۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، اور محسن انسانیت کا مطلب ہے انسانیت پر احسان کرنے والا۔ کون سی ہستی ہے جس نے انسانیت پر احسان کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے انسانیت پر جو ہے بہت زیادہ احسان کیا۔ تو شعر کے ساتھ ہم لوگ مضمون شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مارکر کا استعمال کیا گیا ہے، پین کا استعمال کیا گیا ہے، اور مضمون کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ پسند آئے گا۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ ہمیشہ کسی ڈیفرنٹ شعر کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا مضمون شروع کریں گے تو چیکر پہ بہت اچھا اثر پڑے گا، اس کو لگے گا کہ واقعی بچے نے بہت محنت سے جو ہے وہ مضمون تیار کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جب ہر طرف جہالت کا راج ہو اور جنگل کا نظام رائج ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایسے مسلح جنم لیتے ہیں کہ سارے کالے قانون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نمرود پر حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو، قوم عاد پر حضرت ہود اور علیہ السلام کو، اور قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو سکے، مگر ان اقوام نے حق کا انکار کیا، جس سے یہ تمام اقوام تباہ و برباد ہو گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، بلا شبہ وہ پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا پر کفر و شرک اور جہالت و گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ آداب معاشرت اور اخلاق و کردار کا نام نہ تھا، غلاموں، ناداروں، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چوری، دھوکہ بازی، جھوٹ اور شراب نوشی جیسی برائیاں عام تھیں۔ معمولی سی بات پر جھگڑے شروع ہوتے جو صدیوں تک جاری رہتے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یہ معاشرہ ظلم و ستم اور شرک و بدعت کے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ یوں سسکتی بلکتی انسانیت پر خدا کو رحم آیا، اور اللہ نے انسانیت کو سیدھے راستوں پر گامزن کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کہلائے۔ دنیا سے غم کے اندھیرے چھٹ گئے، انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ نے بنی نوع انسان کو ذلت اور رسوائی سے نکال کر اعلیٰ مقام عطا کیا۔ دنیا میں کوئی شخص کسی ایک فرد پر احسان کرتا ہے یا کسی جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جس نے پوری انسانیت پر احسانات کی بارش کر دی۔ آپ کا ابر کرم انسانیت پر اس قدر برسا کہ آپ نے اپنی جانی دشمنوں کو مسکرا کر معاف کر دیا۔ مکہ کی سرزمین پر معصوم بچیوں کی جان بچا کر قیامت تک آنے والی نسلوں پر احسان فرما دیا۔ شعر لکھیں گے، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مشکل سے مشکل اشعار جو ہیں وہ مضمون میں لکھنے ہیں۔ آسان سے آسان شعر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کے الفاظ بالکل درست ہونے چاہیے۔ مارکر سے لکھی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے معاشرے کے ہر گوشے کو اس طرح روشن کر دیا کہ برائی کی گنجائش بھی باقی نہ رہی۔ لوگ بتوں کی پرستش کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ذرا ذرا سی بات پر سر قلم کرنے والے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ شراب نوشی، قمار بازی اور سود خوری کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا، جائیداد سے محروم خواتین اور یتیموں کو وراثت میں حصہ مقرر کیا،
غرض جہالت میں غرق یہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، تعلیمات اور ہمدردی سے ایسا تہذیب یافتہ معاشرہ بن کر ابھرا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد انسانیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ 23 سالہ زندگی میں انسانیت کے لیے جو عظیم کام کیے، اسی کا اثر تھا کہ عرب کے گمنام لوگ دنیا کے عظیم ترین انسان بن گئے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ثانی کہتے ہیں ساتھی کے، ان جیسا کوئی اور ایسا مثالی انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا۔ آپ کی بیٹیاں سب خواتین کے لیے مثال بنی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو عورتوں کے لیے عظمت و استقلال کا پیکر بن گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا پیکر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی معلمہ بنی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر بیٹی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ نسب بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی کئی غلام آزاد کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت رکھا ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے وہ مخصوص علاقوں اور قوموں کے لیے آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو قیامت تک اپنے اور بیگانوں کے لیے کرم کے چشمے ابلتی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یہاں آپ کا محسن انسانیت پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔